هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 20، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف۔ کیونکہ سبق کی ابتدا ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا پہلا ہی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے پہلی ویڈیو ہے اس سبق کے سلسلے میں، لیکن پچھلے اسباق سے میں آپ کو مطابقت کروا دوں کہ ہم نے پڑھا ہے عوامل کے بارے میں۔ عوامل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عوامل لفظیہ، عوامل معنویہ۔ عوامل معنویہ کو ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 38 میں۔ ہم پڑھ رہے ہیں عوامل لفظیہ کے بارے میں۔ عوامل لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو اسماء عاملہ اور ایک ہے افعال عاملہ، ایک ہے حروف عاملہ۔ اسماء عاملہ کو ہم لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آگے چل کر، اور جو ہے افعال عاملہ جو ہے وہ سبق نمبر 21 میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے، اور جو ہے حروف عاملہ۔ اب اس کے بعد جو سبق شروع ہو گیا، مطلب سبق نمبر 16 سے میں کھینچ کے لے کر آ رہا ہوں، پھر سبق نمبر 17 میں حروف عاملہ کی بات شروع ہو گئی تھی۔ پھر حروف عاملہ کو پڑھنے سے پہلے ہم نے پھر حروف کی 2 قسمیں بنائی تھی، ایک حروف معانی اور ایک حروف مبانی، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ حروف معانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو حروف عاملہ اور ایک حروف غیر عاملہ۔ پھر غیر عاملہ کو ہم نے نکال دیا، ہم لوگ پڑھنے لگے حروف عاملہ۔ پھر حروف عاملہ جو پڑھنے لگے پھر ان کی بھی ہم نے 2 قسمیں بنائی، ایک تو اسماء پر عمل کرنے والے اور ایک فعل مضارع پر عمل کرنے والے۔ اور یہاں سبق نمبر 17 میں جو ہے ہم نے کیا کیا، فعل مضارع پر جو عمل کرنے والے تھے، وہ اسماء پر جو عمل کرنے والے تھے، ان سب کے بارے میں پڑھ لیا۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5 حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولل مشبہتان بلیس، لا نفی جنس، اور حروف ندا۔ وہ سب ہم لوگ تفصیل سے الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ پھر ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہم فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر سبق نمبر 18 میں آ گئے، اور سبق نمبر 18 میں ہم نے یہ پڑھا کہ فعل مضارع پر عمل کرنے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو نصب دینے والے اور ایک جزم دینے والے۔ تو نصب دینے والے تو سبق نمبر 18 میں پڑھ لیے تھے۔ پھر ان میں سے ایک تھا ان، نصب دینے والا۔ تو ان کے مقدر اور پوشیدہ ہونے کے جو مقامات ہیں تو وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے سبق نمبر 19 میں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 20، اور سبق نمبر 20 میں ہم کیا ابتدا کر رہے ہیں؟ فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف کے بارے میں، لیکن کون سے حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو ایسے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے حروف کو کہتے ہیں ہم جازمہ۔ تو فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ 5 ہوتے ہیں، 5، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے لم، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ ایک ہے لما، یہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ ایک ہے لام امر، امر کا جو لام ہے نا، امر بنانے کے لیے جو لام لے کر آیا جاتا ہے وہ بھی فعل مضارع کو جو ہے وہ جزم دیتا ہے۔ اور ایک ہے لائے نہی، ٹھیک ہے، جو مطلب نہی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، مطلب کام سے روکنے کے لیے ایک جو لا جو شروع میں لایا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے ان شرطیہ، تو وہ بھی فعل مضارع کو کیا کرتا ہے، جزم دیتا ہے۔ لم اور لما کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہاں پہ پڑھ لیں گے، اور ان شرطیہ کے متعلق بھی ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر آگے ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ جو لام امر اور لائے نہی ہے نا، یہ عمل کرتے ہیں، ان کا عمل ہوتا ہے، یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہ بات تو ہم لوگوں نے یہاں پر پڑھ لی اضافی طور پر۔ ویسے حقیقتاً جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہے کس سے؟ صرف سے۔ تو صرف میں ہم لوگ فعل مضارع سے امر جب بنانا سیکھتے ہیں تو پھر ہم لوگ سیکھتے ہیں حاضر سے حاضر کو بناتے ہیں، غائب سے غائب کو بناتے ہیں، اور متکلم سے متکلم کو بناتے ہیں۔ تو حاضر کو بنانے کے لیے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شروع میں حمزہ وصلی لے کر آتے ہیں۔ اگر فا کلمہ متحرک ہوتا نہیں ہے
اگر نہیں ہوتا تو اگر ساکن ہوتا ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لے کر آ جاتے ہیں۔ اچھا 6 حاضر کے سیغے ایسے بنا لیتے ہیں۔ باقی غائب اور متکلم کو امر کو بنانے کا ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کیا کریں شروع میں ایک لام امر لے آئیں، لام امر لام مکسور، یعنی لام امر جو ہوتا ہے وہ زیر والا لام ہوتا ہے، تو وہ آپ شروع میں لے کر آ جائیں۔ تو جب وہ آپ شروع میں لے کر آئیں گے تو پھر بن جائے گا لیفعل، ٹھیک ہے، لتضرب، لیضرب، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے ایک ہوتا ہے لائے نہی، لائے نہی کیا ہوتا ہے؟ امر کا معنی ہوتا ہے کام کا حکم دینا، اور نہی کا معنی ہوتا ہے کام سے روکنا۔ تو اس کے لیے شروع میں فعل مضارع کے ایک لا لے کر آتے ہیں، جیسے تضریبو ایک سیکھا ہے، تضریبو کا معنی ہے مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد۔ اچھا شروع میں کیا لے کر آ گیا؟ لا، تو اب اس لا نے کیا کیا؟ اس لا نے جزم دے دیا، تو یہ ہو گیا لا تضرب، ٹھیک ہے۔ تو المختصر یہ کہ فعل مضارع پر عمل جزم دینے والے جو ہے نا وہ ہیں کتنے؟ 5۔ جیسے لم ہے، لم ینصر، دیکھیں یہ ینصرو تھا لیکن ینصر ہو گیا۔ اسی طرح سے لما ینصر، یہ بھی ینصرو تھا ینصر ہو گیا۔ اسی طرح سے لام امر آیا نا، یہ دیکھیں یہاں پہ لام امر آیا تو لینصر ہو گیا، لینصر، اور لام امر لام مکسور ہوتی ہے جو امر بنانے کے لیے لائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے لائے نہی ہوتی ہے جو نہی کے صیغے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لا تنصر۔ اسی طرح سے آپ لے لیں آگے ان شرطیہ، ان شرطیہ شرط اور جزا دونوں ملتے ہیں، تو یہاں پہ دونوں صیغے لے لیں آپ، ان تنصر اور انصر، اگر تو میری مدد کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا۔ اب میں نے آپ کو بتایا لم کے بارے میں، لمہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ بنیادی طور پہ، جبکہ لم اور لمہ بھی اصل میں جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ ہے تو صرف کا، کہ جوازم کے اندر ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، نواسب بھی ہم لوگ وہیں پہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں پر جس اینگل سے پڑھ رہے ہیں نا وہ یہ پڑھ رہے ہم لوگ عوامل کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور عمل کرنے والے تو اسماء پر بھی ہوتے ہیں اور افعال پر بھی ہوتے ہیں۔ تو اب جو فعل مضارع کو عمل دینے والے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ناصبہ اور ایک ہوتے ہیں جازمہ۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ جازمہ کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم لوگ مزید تفصیل جو ہے وہ اگلی ویڈیوز میں جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔